نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال سبحانه وتعالى في المقام الآخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست بزرگ اور میرے سامعین، میں آپ لوگوں کی سامنے آج ان انسانیت کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اس کائنات کے اندر۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ رب العزت جنات اور انسان کو اپنے عبادت لیعرفون اپنے تعارف حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت سب سے پہلے انسانیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے باپ آدم اور ماں حوا علیہم السلام کو بنایا۔ میرے دوستوں، آدم علیہ السلام کی پتلا کو اللہ رب العزت نے جب بنایا، میرے دوستوں، اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا آئے میرے فرشتوں، میں زمین کے اندر میرے ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے پروردگار عالم، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، اب ایسے مخلوق کو بنائیں گے خلیفہ جو اس کائنات کے اندر بڑے گناہ کریں گے، بڑے عاصی ہوں گے، بڑے قتل و غارتگری کریں گے، بڑے فسادات کریں گے، فرقہ واریتوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ اپنے خلیفہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، ہمیں معلوم ہے اے میرے فرشتوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا۔ سب سے پہلے باپ آدم کو، میرے دوستوں، جب جبرائیل امین کو فرمایا کہ جائیں آدم کے پتلے کے لیے، آدم کو بنانے کے لیے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں، جب مٹی روناداری شروع کر دی کہ زمین سے ایسے مخلوق اللہ رب العالمین بنائیں گے
ایسے انسان کو بنائیں گے جو انتہائی گناہگار ہوگا اور بڑے عاصی ہوں گے اور قتل و غارتگری کرنے والے، میں تو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ رونے لگ گئے میرے دوستوں، وہ چلے گئے۔ اسی طریقہ سے جبرائیل کے بعد اسرافیل، میکائیل سب تشریف لائے میرے دوستوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے عزرائیل علیہ السلام کو بھیجیں، اے عزرائیل جاؤ آپ ایک مٹھی مٹی زمین سے لے کر آؤ تاکہ میں آدم کو بناؤں اور میرے خلیفہ بنا دوں۔ میرے دوستوں، حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر مٹی میں ہاتھ ماری، پھر مٹی رونے لگے، کہنے لگے کہ اس زمین سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انتہائی نافرمانی کریں گے اللہ رب العزت کی اور خون خرابہ کریں گے۔ میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے، مگر اللہ کی مجھے حکم ہے تمہیں لے کے جانے کا، اور میں چھوڑوں گا نہیں، ہر صورت میں لے کے جاؤں۔ اور اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر لے گئے میرے دوستوں اللہ کے دربار میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسرائیل، میں اس کی بعد اسی انسان کو روح قبض کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ یا اللہ میں تو بدنام ہو جاؤں، یا اللہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑے ظالم ہے کہ لوگوں کو روح قبض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اسرائیل کہ میں لوگوں کو کسی کو ڈبا کے ماروں گا پانی میں، کسی کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ماروں گا، اور کسی کو بیماری، کسی کو بخار، کسی کو جیسے کورونا آ رہا ہے میرے دوستوں، اسے کورونا کے ذریعے سے ماروں گا۔ لوگ کوئی نہیں کہیں گے کہ بھائی عزرائیل نے مار دی ہے، میرے دوستوں سب یہ کہیں گے اس کو کورونا کی وجہ سے وہ مر گیا۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کی بخار کی وجہ سے اس میں مر گیا، لوگ کہیں گے اس کی ہارٹ اٹیک ہوا، لوگ کہیں گے اس کی ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ کہیں گے وہ پانی میں ڈوب کے مرا۔ تم بدنام نہیں ہوں گے، کسی بھی صورت سے تم بدنام نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرما دی کہ اس مٹی کو لاؤ، مکے اور طائف کے بیچ میں رکھا۔ میرے دوستوں 2 سالوں میں اللہ نے بارات میں رحمت نازل فرمایا۔ میرے دوستوں 2 سالوں میں اس کے گلو بنے، 2 سالوں میں اس میں سلب، 2 سالوں میں اس کی فخار بنی ہیں، 8 سالوں میں آدم کی وجود کو بنایا اللہ رب العزت۔ پھر میرے دوستوں مختصر انداز سے میں بتانا چاہتا ہوں، بڑے لمبے واقعہ ہیں میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت نے روح کو بھیجیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تمام فرشتے 70 ہزار فرشتوں کو لے کر میرے دوستوں روح مبارک کو مشق عنبر سے ایک تشتری کو پر رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کا لے کر آتے ہیں۔ اور جب روح کو فرمایا کہ داخل ہو جائے روح، تو کہنے لگا اے اللہ کیسے کر میں داخل ہوں اسی جسم کے اندر، اس وجود کے اندر، اس مٹی کے پتلے پڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ داخل ہو جائے روح، کہ ادخل فی الجسد کرہن اخرج فی الجسد کرہن، داخل ہو جا زبردستی اور زبردستی نکل جا۔ 3 دفعہ روح داخل ہوئے، پھر 3 دفعہ روح کو نکلے۔ میرے دوستوں جب اللہ رب العزت نے آدم کو بنایا میرے دوستوں، بغیر باپ کی اس مٹی کی پتلے سے اس کے اندر جان ڈال دی، پھر ماں حوا کو ان کے بائیں پسلی سے بنایا۔ میرے دوستوں اللہ رب العالمین دوسری جگہ کے فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک کھنکھناتے ہوئے مٹی سے بنایا۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ رب العزت انسان کو جو بنایا ایک نطفے سے میرے دوستوں ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا۔ فرمایا پھر وہ ایک خون کی لتھڑے بنے، اس خون کی لتھڑوں سے گوشت کی لتھڑے بنے۔ میرے دوستو فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کی لتھڑے میں میرے دوستوں ہڈی چڑھائیں، پھر اسی ہڈیوں میں میرے دوستوں اللہ رب العزت نے جان ڈالی۔ میرے دوستوں اس کی ہڈیوں کی چاروں طرف اللہ رب العزت گوشت چڑھایا۔ پھر اسی طریقے سے رب العالمین تمہیں دوبارہ بھی
میرے دوستو پیدا فرمائیں گے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے میرے دوستوں یہ حیات اور موت اس لیے رکھے ہیں کہ کون اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرتے ہیں، کون نیک عمل کرنے والے ہیں اور کون برے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ حیات اور موت اللہ نے فرقنے کے لیے میرے دوستوں، آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے اللہ نے بنایا۔ ایک امتحان ہے میرے دوستوں یہ حیات اور موت۔